عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا سبق توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، وشق له من اسمه كي يجله فذو العرش محمود وهذا محمد۔ وشق له، اور اللہ تعالی نے ان کے لیے مشتق کیا، من اسمہ، اپنے نام سے، یعنی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا، کہ یجلہ، تاکہ ان کی تعظیم کرے، تاکہ ان کی عظمت بیان فرمائے۔ فذو العرش محمود، تو عرش کا مالک محمود ہے، وہذا محمد، اور آپ محمد ہے۔ محمد کا معنی ہوتا ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار ستائش کی جائے۔ اتنا پیارا نام کسی کا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام خود رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نام اپنے نام سے اخذ کر کے رکھا ہے، مشتق کر کے رکھا ہے۔ معنی حاضل بیتی ای جعل اللہ تعالی اسم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشتقا مأخوذا من اسمہ لیکون تعظیما لہ و تکریما لہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فمالک العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اتانا بعد یاسین و فترۃ من الرسل والاوثان فی الارض تعبد۔ نبی، یہ خبر ہے، اس سے پہلے ہوا ضمیر مبتدا محذوف ہے۔ وہ ایسے نبی ہے، اتانا، جو ہمارے پاس تشریف لائے، بعد یاسین، نا امیدی کے بعد، جو ہمارے پاس تشریف لائے نا امیدی کے بعد، یعنی ہدایت رسول کے آنے سے لوگ نا امید ہو چکے تھے اس وقت۔ نہیں، اس سے یہ مفہوم نہیں ہوگا۔ مفہوم یہ ہوگا کہ جب لوگ برائی عام ہو گئی اور لوگ ان برائیوں کے مٹنے سے اور ان کو ختم کرنے سے نا امید ہو گئے، تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ایک ہادی اور ایک مرشد بن کر۔ دیکھیں، نبی، وہ ایسے نبی ہیں، اتانا، جو ہمارے پاس تشریف لائے، بعد یاسین، نا امیدی کے بعد، وہ فترۃ من الرسول، اور رسولوں کے ایک وقفے کے بعد۔ فترہ کہا جاتا ہے دو رسولوں کے درمیان کی مدت کو، تو رسولوں کی ایک مدت کے بعد۔ والاوثان، اس حال میں کہ بتوں کو، فی الارض، زمین پر، تعبد، پوجا جا رہا تھا، اس حال میں کہ بتوں کو زمین پر پوجا جا رہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا امیدی اور رسولوں کا زمانہ ختم ہونے کے بعد تشریف لائے، اس وقت زمین پر بتوں کی پرستش ہو رہی تھی۔ معنی البیتی ای ہوا نبی تفضل علینا، ای جاءنا بعد انقطاع العمل والرجاء وبعد زمن طویل من الرسل، والحال انها كانت تعبد الاوثان والاصنام، وانذرنا نارا وبشر جنة، فامسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الثقيل المهند۔
فامسا، امسا بمنس آرا یا کانا، فامسا سراجن مستنیرن، تو وہ ایک روشن چراغ ہو گئے، وہادین، اور ایک رہنما، یلوح، وہ چمکتے ہیں، کما لاح الثقیل المہند، کما جیسا کہ لاح چمکتی ہے، الثقیل صیقل کی ہوئی تلوار، المہند ہندوستانی لوہے سے بنی ہوئی، وہ چمکتے ہیں جیسے کہ ہندوستانی لوہے کی بنی ہوئی صیقل کی ہوئی تلوار چمکتی ہے۔ ای فکان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصباحا مضیئا و مرشدا یلمع و یتلألأ کما یلمع السیف المسؤول المصنوع من حدید الہند، وانذرنا نارا وبشر جنتا وعلمنا الاسلام فاللہ نحمد، وانذرنا، اور ہمیں ڈرایا، نارن، آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے، وبشرا جنتن، اور جنت کی خوشخبری سنائی، جنت کی خوشخبری دی، وعلمنا الاسلام، اور ہمیں اسلام کی تعلیم دی، فاللہ نحمد، تو اللہ ہی کی ہم حمد کرتے ہیں، فاللہ نحمد، تو اللہ ہی کی ہم حمد کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایمان لانے پر جنت کی خوشخبری اور انکار کرنے پر جہنم کی وعید سنائی، اور ہمیں اسلام کی تعلیمات دی، اس لیے ہم چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے رسول بھیجا، اس لیے ہم اللہ کی ہی حمد کرتے ہیں۔ ای خوفنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عذاب النار واخبرنا بشارت الجنہ وآتانا تعالیم الاسلام فنحمد اللہ تعالی ونثنی علیہ علی ذلک، وانت الہ الخلق ربی وخالقی بذالک ما عمرت فی الناس اشہد، وانت الہ الخلق، اور اے مخلوق کے معبود، انتا ربی و خالقی، تو میرا رب اور تو میرا پیدا فرمانے والا ہے، تو میرا رب اور تو میرا خالق ہے، بذالک، اسی بات کی، ما عمرت فی الناس، جب تک میں لوگوں میں زندگی گزاروں گا، لوگوں میں رہوں گا، اشہد، گواہی دیتا رہوں گا، یعنی میں جب تک زندہ رہوں لوگوں کے درمیان اسی بات کی گواہی دیتا رہوں گا کہ میرا رب اور میرا خالق اللہ تعالی ہے۔ ای یا الہ الخلق انت ربی و خالقی و بذالک اشہد، ای انا شاہد علی ذالک ما دمت حیا بین الناس، ای ما دامت حیاتی بین الناس، تعالیت رب الناس عن قول من دعا سوا کا الہا انت اعلی و امجد، تعالیت، تو بلند ہے بے نیاز ہے، رب الناس، اے لوگوں کے رب، عن قول من، اس شخص کی بات سے، دعا سوا کا الہن، جس نے تیرے سوا کسی اور معبود کو پکارا، کسی جھوٹے معبود کو پکارا، انت اعلی، تو بلند ہے، وہ امجد، اور عظمت والا ہے، اور تو بڑا ہے، یعنی یا رب العالمین، تو ان لوگوں کی بات سے مبرہ اور بے نیاز ہے کہ جو تیرے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، تو بلند ہے، تو بالا ہے، اور تو بڑا ہے، عظیم ہے۔ ای یا رب الناس حاشیتا و بعدتا عن قول رجل دعا سوا کا الہن، انت اعلی و ارفع، ای انت اعظم و اجل و اکبر، لک الخلق والنعماء والامر کلہ، لکا، تیرے ہی لیے ہیں، الخلق، ساری مخلوق، والنعماء، اور ساری نعمتیں، والامر کلہ، اور تمام اختیارات، تیرے ہی لیے مخلوق، نعمت اور تمام اختیارات ہیں، یعنی دنیا کی تمام مخلوقات اور تمام نعمتیں اور سارے اختیارات کا مالک تو ہے۔ فَإِيَّاكَ نَسْتَهْدِي، تو تجھی سے ہم ہدایت مانگتے ہیں،
و ایاک نعبد اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ای الخلق والنعم ای الاموال والاختیار کلھا ملک لک فنطلب الہدایۃ منک ونعبد ایاک فقط لأن ثواب اللہ کل موحد جنان من الفردوس فیہا یخلد۔ لأن ثواب اللہ، ثواب کے معنی ہے ثواب دینا، جزا دینا، یہاں مصدر ہے، اس میں جامد نہیں ہے۔ لأن ثواب اللہ، اس لیے کہ اللہ کا ثواب دینا، جزا دینا، کل موحد، ہر ایمان والے، ہر توحید والے کو، ہر ایمان والے، ہر توحید والے کو اللہ کا جزا دینا، جنان من الفردوس، اللہ کی جزا ہر ایمان والے کے لیے فردوس کے باغات ہیں، فیہا یخلدو، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہا جائے گا۔ لأن ثواب اللہ، اس لیے کہ اللہ کا جزا دینا، اللہ کا ثواب دینا، کل موحد، ہر توحید اور ایمان والے کے لیے، جنان من الفردوس، فردوس کے باغات ہیں، فیہا یخلدو، جن میں ہمیشہ رہا جائے گا۔ یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اللہ تبارک و تعالی ایسے ایمان لانے والے موحد کو فردوس کے باغات میں جگہ عطا فرمائے گا، جن میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی فنا نہیں ہونا ہے۔ ای نعبد اللہ لأنہ یجزی کل موحد و کل مؤمن جنات الفردوس التي تدوم فیہا حیات لا یخرج منہا ابدا۔ وقال ایضا، نیز فرمایا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الا ابلغ ابا سفیان عنی مغلغلۃ فقد برح الخفاء۔ اس شعر میں مغلغلۃ کے معنی ہیں واضح اعلان، اور برحا کے معنی ہوتے ہیں چھٹ جانا، اور خفا کے معنی پوشیدگی۔ ترجمہ سماعت کریں۔ الا، سن لو، یعنی ہوشیار ہو جاؤ، ابلغ، پہنچا دو، ابا سفیان، ابو سفیان کو، عنی، میری طرف سے، سنو، میری طرف سے ابو سفیان کو پہنچا دو، مغلغلتاً، واضح اعلان، اعلان عام، اعلان عام میری طرف سے ابو سفیان کو پہنچا دو۔ فقد برح الخفاء، بے شک پوشیدگی چھٹ گئی ہے، حجاب اٹھ گیا ہے، پردہ اٹھ گیا ہے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، جب ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مذمت اور ملامت کرتے تھے، تو اس کے جواب میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار کہے تھے۔ ترجمہ سماعت کریں۔ الا، سنو، ابلغ ابا سفیان عنی، ابو سفیان کو میری جانب سے پہنچا دو، مغلغلتاً، واضح اعلان، فقد برح الخفاء، کیونکہ حجاب اٹھ چکا ہے، پوشیدگی دور ہو چکی ہے۔ اے الا، اے تنبہوا واستمعوا وبلغوا ابا سفیان اعلانا واضحا عاما من جانبی فإنہ قد ظہر الحق وزالت الحجب، اے برحا وانکشف الخفاء، وانکشف الخفاء بأن سیوفنا ترکت کا عبدا وعبد الدار سادتها الاماء۔ بأن، یہ اعلان پہنچا دو کہ انا سیوفنا، ہماری تلواروں نے، ترکت کا عبدن، تمہیں غلام بنا کر چھوڑ دیا۔ یعنی اے ابو سفیان، اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کی تو اس بات کو یاد رکھو کہ ہماری تلواریں تمہیں غلام کی طرح ذلیل کر دیں گی، غلام کی طرح بنا دیں گی، یعنی غلام کی طرح ذلیل کر دیں گی۔ بے انا سیوفنا، کہ ہماری تلواریں، ترکت کا، ہماری تلواروں نے تمہیں چھوڑا، عبدن، غلام کی طرح کر کے، وہ عبد الدار، اور عبد الدار، بنو عبد الدار، عبد الدار کا خاندان، سعادتها الاماء، اس کے سردار اماؤ باندیاں ہیں،
یعنی اس کے سردار جو ہیں وہ ذلیل ہیں، باندیاں ہیں ذلیل ہیں، باندیوں کی طرح ہیں، یہ معنی مراد ہے، تشبیہ دینا مقصود ہے۔ یقول فی حاضر البیت مداح الرسول الحسان بن ثابت رضی اللہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ای ان سیوفنا جعلت کا یا ابا سفیان کا عبدن، ای جعلت کا ذلیلا خائفا خاسرا وما یکون سید بنی عبد الدار الا الاماء، ای ما سعادت بنی عبد الدار الا الاماء، ای ذلیلون خسیسون حجوت محمدا وعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، حجوت محمدا تو نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مذمت کی، وعجبت عنہ اور میں نے ان کی طرف سے اس کا جواب دیا، وعند اللہ فی ذاک اور اللہ کے نزدیک اس میں الجزاء بدلہ ہے، ثواب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب اور بدلہ ہے۔ ای یا ابا سفیان زممتا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و عددتا معایبہ فدفاعا عنہ عجبتو من جانبہ وفی هذه الاجابت جزاء و ثواب عند اللہ تعالی اتہجوہ ولست له بکفء فشرکما لخیرکم الفداء، اتہجوہ کیا تو ان کی مذمت کرتا ہے، ولست له بکفء حالانکہ تو ان کے ہمسر نہیں، حالانکہ تو ان کے برابر نہیں، کیونکہ وہ رسول ہے اور تم کہاں انکاری، فشرکما تو تم میں جو برا ہے، لخیرکما تم میں جو اچھے ہیں اس کے لیے الفداء قربان ہو، یعنی تم کو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان ہونا چاہیے۔ ای هل تزم ما انک لست بکفء ولست بنظیر له فینبغی ان یکون شرکما ای ابو سفیان فداء لخیرکما ای لمحمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حجوتا مبارکن برن حنیفا امین اللہ شیمتہ الوفاء، حجوتا تو نے مذمت کی، ملامت کی، مبارکن ایک بابرکت ہستی کی، برن جو احسان فرمانے والے ہیں، حنیفن دین ابراہیم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، امین اللہ اللہ کے امین ہیں، شیمتہ الوفاء وفاء جن کی طبیعت جن کا مزاج وعدہ وفا کرنا ہے، وفاداری ہے، یعنی وعدہ پورا کرنا، منت اور احسان پورا کرنا ہے۔ اے زممتا ذا برکت و صلاح و ذا احسان و زممتا من کانا متمسکا بدین الاسلام و امین اللہ طبیعتہ و خلقہ وفاء فکیف زممتا امن یہجو رسول اللہ منکم ویمدحہ وینصرہ سواء، امی کیا وہ شخص یہجو جو مذمت کرے رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، منکم تم میں سے، ویمدحہ اور وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کہے، وینصرہ اور حضور کی مدد کرے، سواء برابر ہیں، یعنی کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مذمت کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والا کیا دونوں برابر ہیں؟ یہ استفہام انکار کے لیے ہے، معنی یہ ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں، ایک بلند ہے اور دوسرا پستی میں ہے، ایک باوقار باعزت ہے اور دوسرا ذلیل و خوار ہے۔ ای دلونی حل الذی یذم رسول اللہ والذی ینصرہ ویمدحہ سواء، ای حل الذام والمادح سواء عندکم فإن ابی و والدی و عرضی لعرض محمد منکم وقاء، تو بے شک میرے باپ اور میرے باپ کے باپ یعنی میرے دادا، و عرضی اور میری اپنی عزت یعنی میری اپنی جان، لعرض محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، منکم تم سے، وقاء آڑ ہے، محافظ ہے، یعنی میں میرے دادا اور خود میری جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور دفاع کے لیے، عزت و ناموس کے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے ہم ایک آڑ ہیں،
ہم ایک رکاوٹ ہیں۔ اے ان ابی و جدی و نفسی حجاب و محافظ ارضا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منکم، لسانی صارم لا عیب فیہ و بحری لا تقدرہ الدلاء۔ لسانی صارم، میری زبان شمشیر برہ کی طرح ہے، یعنی میری زبان کاٹنے والے تلوار کی طرح ہے، لا عیب فیہ، جس میں کوئی عیب نہیں، یعنی کوئی فطور اور کوئی نقص نہیں، و بحری، اور میرا سمندر تو وہ ہے، لا تقدرہ الدلاء، کہ جسے بالٹیاں گدلا نہیں کر سکتی۔ سمندر میں اگر ایک بالٹی ڈال دیا جائے تو اس سے سمندر میں کوئی نقص اور فطور پیدا نہیں ہوتا، اسی طرح میرے سمندر یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ کسی کی مذمت کرنے سے ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کوئی اس طرح کی مذمت کرتا ہے تو سن لو میری زبان اس کے لیے کاٹنے والی تلوار کی طرح ہے۔ اے لسانی سیف قاطع، ای کسیف القاطع، لا عیب فیہ، لا نقص فیہ ولا فطور فیہ، و بحری، ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاف نظیف، لا یجعل الدلاء مقدرا وسخا۔ قالت عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہ تمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقولہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح یعنی نعت کہتی ہوئی فرماتی ہیں، فلو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ، لو سمعوا، اگر ان لوگوں نے سنا ہوتا، اگر ان لوگوں نے سنا ہوتا، فی مصر، مصر میں، اوصاف خدہ، حضور کے چہرے کے اوصاف کو، حضور کے رخسار کے اوصاف، خد کے معنی رخسار، حضور کے رخسار کے اوصاف کو اگر سنا ہوتا اہل مصر نے، مصر میں، یعنی اہل مصر نے اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کی اوصاف اور خوبیوں کو سنا ہوتا، لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بھاؤ تاؤ کرنے میں، کی قیمت لگانے میں اپنی نقدی ختم نہ کرتے، خرچ نہ کرتے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسن و جمال کو اگر سنا ہوتا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خریداری میں اپنی نقدی کم خرچ نہ کرتے۔ قالت عائشۃ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، لو سمع اہل مصر اوصاف وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے جمال وجہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بلدہم، ما صرفوا ما عندهم من النقود فی ابتیاء یوسف علیہ الصلاۃ والسلام۔ لواحی زلیخہ، لو رأینا جبینہ لآثرنا بالقطع القلوب علی الایدی۔ لواحی زلیخہ، زلیخہ کی ملامت کرنے والی عورتیں، لو رأینا، اگر دیکھ لی ہوتی، جبینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو، لآثرنا بالقطع، تو کاٹنے میں ترجیح دیتی، القلوب، دلوں کو، علی الایدی، ہاتھوں پر، یعنی حضرت زلیخہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سے عشق کیا تھا اور جس کی وجہ سے مصر کی عورتیں انہیں لامت ملامت کرتی تھیں، تو جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان ملامت کرنے والیوں نے دیکھ لیا تو اس قدر بے خود ہوئیں کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر زلیخہ کو ملامت کرنے والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھی ہوتیں تو وہ اپنی انگلیاں اور اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹتیں، یعنی اپنے دلوں کو اپنے ہاتھوں پر ترجیح دیتیں۔ ای النساء التی ازلنا و لمنا زلیخہ، لو رأینا جمالا جبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجحنا القلوب علی الایدی فی القطع، ای قطعنا القلوب مکان الایدی۔
قال عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الخزرجي الانصاری یمدح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ خزرجی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کہتے ہوئے، روح الفداء لمن اخلاقہ شہدت بانہ خیر مولود من البشری. روحی میری جان الفداء قربان ہے، لمن اس رسول کے لیے، اخلاقہ شہدت جن کے اخلاق گواہ ہیں اس بات کے، انہ خیر مولود من البشر کہ وہ انسانوں میں سب سے بہتر مولود ہیں، سب سے بہتر ولادت پانے والے ہیں، یعنی ولادت پانے والوں میں انسانوں میں سب سے بہتر ہیں. اے نفسی مفدی و قربان للرسول الذی اخلاقہ شاہدۃ علی انہ افضل من ولد من الانس. عمت فضائلہ کل العباد کما عم البریۃ ضوء الشمس والقمر. عمت فضائلہ ان کے فضائل و احسانات، ان کے فضل و کرم عام ہیں، کل العباد تمام بندوں کو، کما عم البریۃ جس طرح کے مخلوق کو سورج اور چاند کی روشنی عام ہے. مفہوم واضح ہے. اے فضائل النبی و احساناتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عامۃ شاملۃ لجمیع العباد کما کما یشمل و یعم ضوء الشمس والقمر. لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ کانت بدیہتہ تنبیک بالخبری. لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ اگر ان کے تعلق سے واضح نشانیاں نہیں بھی ہوتی، اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے متعلق واضح نشانیاں نہیں بھی ہوتی، کانت بدیہتہ تو حضور کی برجستگی، بدیہتہ یعنی برجستہ کلام کرنا، برجستہ جواب دینا، برجستہ سمجھ لینا، تو بغیر غور و فکر کے فوراً سمجھ جانا، تو یہ سب باتیں. کانت بدیہتہ تو حضور کی برجستگی، تم بھی کا تمہیں بتاتی، بالخبری سچی خبر، صحیح خبر. حضور کی برجستگی تمہیں بتا دیتی کہ وہ سچے رسول ہیں. اے لو لم تکن آیات و امارات واضحۃ دالۃ علی نبوتہ و رسالتہ کانت بداہتہ اے عدم طول الفکر فی القول والفہم تنبئ و تخبر بانہ نبی و رسول. آج کا سبق یہیں تک.